بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی عشر رحمۃ للعالمین کے عنوان سے ایک سیریز پیش کر رہی ہے اور آج کا پروگرام اسی سلسلے میں ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مشرف حسین الازہری، جو پروفیسر ہیں نوٹنگھم یونیورسٹی سے، اور ان کا قرآن کریم پہ بڑا مشہور کام ہے۔ دی میجسٹک قرآن کے موضوع پر کے نام سے آپ کا ترجمہ قرآن بڑا معروف ہے اور بیسٹ سیلرز بک کے اندر شامل ہے۔ تو چلتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بہت سی خصوصیات آپ کی ہمارے سامنے ہیں، اس میں خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں امت کے لیے، اس میں بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آگاہ فرمائیے۔ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اخلاق کیا ہے، اخلاق کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہراً جو ہے نا بنایا ہے خوبصورت، یہ خلق ہے، یہ تخلیق ہے، سو ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور اس نے ہمیں یہ ظاہر دیا ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ ایک ظاہر ہے۔ اور ایک ہے خلق، وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، لیکن وہ باطنی ہے، وہ خفیہ ہے، اس کو ہم ایسے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے، لیکن چھو سکتے ہیں، سونگھ نہیں سکتے اس کو ایسے ڈائریکٹلی، لیکن اس کی خوشبو آتی ہے۔ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ منور کرتا ہے، اخلاق جو ہے وہ روشن کرتا ہے، جو ہے نا روشنی ہے اس کی، جو ہے نا۔ سو اس سے پہلے کہ میں فلسفی بن جاؤں، آئیے بات کرتے ہیں اخلاق کیا ہے، خلق کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی اہم دین ہے جو انسان کے باطن میں ہے، جو انسان کی جو اندر والا انسان ہے، یوں سمجھے کہ یہ اندر کا انسان ہے، جو ہے نا، یہ اندر کا۔ کیا مطلب اندر کا انسان؟ یہ وہ احساسات، یہ وہ جذبات، یہ وہ علوم، یہ ان تمام معلومات کا مجموعہ ہے، اور یہ روح کی غذا ہے۔ پھر بھی جو ہے نا یہ بھی بڑی فلسفیانہ باتیں ہیں، جو ہے نا، یار کوئی ٹنجیبل بات کرو نا کہ ہاتھ میں آئے کہ خلق محمدی کیا ہے، جو ہے نا۔ تو آئیے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے نا ہماری اس سے عادتیں بنتی ہیں، اس سے ہمارا رجحان بنتا ہے، اس سے ہمارا کردار بنتا ہے، اس سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے، اس سے ہماری شناخت بنتی ہے، جو ہے نا۔ یہ بھی باتیں جو ہے نا ہوائی باتیں نظر آتی ہے نا، لیکن اصل میں یہ ہے انسان کا رحم دل ہونا، یہ ہے انسان کا کرم نواز ہونا، یہ ہے انسان کا شکر گزار ہونا، یہ ہے انسان کا حیا۔ یہ میں نے صرف چار جو ہے نا جن کو ہم اخلاقی اقدار کہتے ہیں فلسفیانہ زبان میں، یہ اقدار ہیں، صرف چار ذکر کیے، درجنوں ہیں، جو ہے نا۔ اور لیکن اب جو ہے نا اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اخلاق جو ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے ویسے ہی، جو ہے نا، اور کوئی ہوائی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یعنی رحم دلی کسے کہتے ہیں؟ رحم دلی سے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو سڑک پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً دوڑتے ہیں کہ یار کہیں یہ گر پڑا ہے، اس سے چوٹ لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو فوراً اس کا مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل۔ یہ کیا ہے؟ رحم دلی۔ یہ انگریزی میں اس کے لیے ورڈ ہے کائنڈ۔
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے محسوس کیا کہ یار وہ تڑپ رہا ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن آپ نے پھر صرف ہمدردی نہیں کی. ہمدردی کرتے نا تو آپ کہتے او بڑا افسوس ہے اور چلے جاتے. نہیں، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہو، قریب جاتے ہو، دیکھتے ہو، سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو کیا ہے، اگر ضرورت ہے تو ایمبولینس بلائیں گے، ضرورت بات سمجھے جی؟ ہاں. سو اب جو ہے نا، اب آپ کو دیکھ لیا کہ یہ کس خلق کی ہم بات کر رہے ہیں، رحم کی، صرف رحم کی، کائنڈنس صرف ایک. لیکن اب اس سے یہ آپ کا کردار، یہ آپ کا کام بنا ہے، آپ نے رحم کیا ہے جو ہے نا. اسی طرح آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے آپ شرم کے مارے، حیا سے جو ہے نا منہ موڑ لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو خلق ہے نا، یہ کوئی ویسی بناوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے. سو اس لیے ہمیں خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو، ان کا جو کمال ہے اس تک پہنچاؤں. یعنی کمال کا معنی کہ مکمل کروں. اور مکارم اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے جان، مکارم اخلاق اقدار اخلاق ہے، یعنی جو مورل ویلیوز ہیں، جو میں نے ابھی چند کر ذکر کیا، یعنی رحم کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے لیے کھڑے ہو کر اس کی مدد کرنا، کرم نوازی، کہ بس دل آیا دیں جو ہے نا، دیں بغیر کسی کے مانگے اور بغیر کسی امید کے کہ مجھے واپس ملے گا جو ہے نا، یہ کرم ہو گیا. اچھا، اسی طرح حیا کی میں نے ابھی بات کی ہے کہ کوئی ایسی شرم والی بات دیکھ کر اس سے آدمی آنکھیں اپنی موڑ لے، یہ حیا ہے. یہ سارے جو ہیں نا، دیز آر اخلاقی اقدار یا مکارم جو ہے نا، ان کو مکارم اخلاق کہتے ہیں جو ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ مجھے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ جو اخلاقی اقدار ہے، رحم، کرم، اس میں جرت بھی آ گئی ہے. جرت بھی ایک بڑا اعلیٰ، شکر گزاری، یعنی قدردانی کرنا اور پہچاننا کہ واقعی یار کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں پھر اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ واقعی مجھ پر احسان کیا گیا ہے جو ہے نا. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی قیمتی جو ہے نا، بڑی قیمتی صفتیں ہیں. اور پراپر جو ورڈ ہے ان کے لیے قدر ہیں، یہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، یعنی جن سے انسان کا ذہن بنتا ہے. یہ ذہن سازی ہے. اصل میں اخلاق کیا ہے؟ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ بنتا ہے اس سے، یہ ذہن سازی ہے. اور پھر اب یہ جو رحم والا ہے نا، یہ جہاں جائے گا رحم دلی سے کام لے گا. اور یہ حیا والا جہاں جائے گا یہ حیا والا ہوگا. اور یہ جرت ہوگی اس میں جو ہے نا، بولے گا، سچ بولے گا، انصاف کرے گا، سو آن. تو دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تعلیم دوں. سبحان اللہ، یہ بڑی کیوں؟ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. فرمایا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور ایک سرمن ہے، دا سرمن آن ماؤنٹ، جس میں آپ نے اخلاق کی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی اپنے حواریوں کو، بڑی مشہور ہے. انہوں نے بھی اخلاق کی تعلیم دی، حضرت موسیٰ نے دی، ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے، سب پیغمبروں نے جو ہے نا اخلاق کی تعلیم دی. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے مکمل کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، دانائے کونین تھے جو ہے نا، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جو ہے نا، ان کی ہر بات میں حکمت ہے جو ہے نا. تو یہ نہیں میں تعلیم دینے کی، تعلیم تو آگے تھی اخلاق کی. وہ تو ارسطاٹل نے، ارسطو نے جو ہے نا بڑا خوبصورت، جسے کہتے ہیں نکومیڈین مورلز، پوری کتاب لکھی اخلاق پر، بڑی مشہور. آج تک اس کا ترجمہ امام غزالی نے اس سے بڑا فائدہ لیا. ابن مسکویہ نے، جو اخلاق کا امام ہے ہمارے ہاں، اس نے جو ہے نا سب نے استفادہ کیا. سو یہ اخلاق تھا. لیکن فرمایا میں جو ہے اخلاق کو جو اصل ہے اور حقیقت ہے اس کو ایسے پیش کروں گا کہ لوگ مشاہدہ کریں گے. اس لیے جب آپ سے میں آپ مثال دیتا ہوں، آپ کے عفو فارگیونیس اسے کہتے ہیں، یعنی درگزر کرنا. آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے، واقعی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے آپ پر، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف
اسے کہتے ہیں فارگیونیس، معاف کرنا جو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا، جو آپ کا اخلاق تھا، وہ وہی تھا جو قرآن ہے۔ تو قرآن کریم میں اخلاق سے متعلق ایسی کون سی ہدایات ہیں؟ کوئی آیت قرآن کریم کی آپ کوئی اس کا ترجمہ ہمیں بتائیے کہ جو ہمیں اخلاق سے متعلق ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ ڈاکٹر ابو بکر صدیق، قرآن پاک تو اخلاق کی تعلیم کا عظیم جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے جو ہے نا۔ قرآن پاک تقریباً 10 مین جو اخلاقی اقدار ہیں نا، ان پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، جن کا درجنوں مرتبہ جو ہے نا ذکر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، صبر کرو۔ یہ حکم ہے صبر کر۔ ایک غلط فہمی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق جو ہے یہ کوئی اختیاری چیز ہے، اگر دل چاہے تو اخلاق اختیار کریں یا نہ کریں۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اوے مسلمانوں صبر کرو، لازم ہے صبر کرنا۔ فرمائے کہ اشکرو، وہ شکر کرو اس کہنے، واعفو عنہم، درگزر کرو ان سے۔ بھائی گڈنس، یہ تو امر کے صیغے ہے نا۔ انگریزی میں ہمارے ہاں ایک ورڈ ہے، اسے کہتے ہیں مورل امپیرٹیو، اخلاقی احکام۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، فرمائے کہ یہ بھی فرض ہیں۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے اس کو بلا دیا ہے۔ جو میں اب بات کر رہا ہوں، مثلا صبر کی بات کریں جائے نا، صبر کے بہت ساری قرآن پاک نے واقعات اور انبیاء کرام کے بڑے خوبصورت واقعات بیان کیے، جن میں اتنی اعلیٰ طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے اخلاق، مثلا صبر کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بے مثال صبر تھا جو ہے نا۔ تو آپ کو جب بیٹوں نے آ کر بتایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے فرمایا مائی گڈنس، قال بل سولت لکم انفس، او پاگلو، مینوں پتہ ہے جو ہے نا یہ تم نے جھوٹ بنایا جو ہے نا، اپنے دل سے اپنی طرف سے آپ لوگوں نے بنائی ہے، بل سولت لکم، یہ تمہاری نفسانی خواہش نے تم پر مسلط کی ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی سونی چیز ہے۔ یہ دیکھیے آپ نے کیسا جواب دیا ہے، صبر، یعنی which I translate that as patience is the best policy۔ یہی سب سے بہترین پالیسی ہے۔ پالیسی سب سے اچھی کون سی ہے؟ بس صبر کرو، ورنہ کیا کر سکتے ہو جو ہے نا۔ واللہ المستعان، اللہ ہی جو ہے نا، مستعانی، اللہ ہی میرا مددگار، ہمنوا، معین، حامی اور ناصر ہے جو ہے نا۔ اور واقعی جو ہے نا، اور اس کے بعد پوری صورت جو ہے نا اصل میں حضرت یعقوب کے اس صبر کو بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کا کتنا میٹھا جو ہے نا انجام ہے، کہ کس طرح ایک بادشاہ کی طرح جو ہے نا مصر میں داخل ہوئے، کس طرح آپ کو عزت افزائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب کا جو صبر ہے وہ بھی ایک مثالی صبر ہے جو ہے نا، ایسا صبر جو ہے نا، اور اس کے بھی قرآن پاک نے واقعہ بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام کے تو صبر کی قرآن پاک انتہا نہیں ہے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ، اور لیکن صبر کا جو بنیادی معنی ہے نا، اگر ناظرین یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یار بتاؤ صبر ہے کیا چیز، بھائی صبر انتظار، صبر انتظار کرو۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو جو ہے نا، جسم نے ایک جسم کا اپنا ایک دستور ہے کہ کم از کم جو ہے نا 5-6 دن تک لگاؤں گا اس زخم کو جو ہے نا مندمل کرنے میں، اس کا جسم خود کرتا ہے جو ہے نا۔ تو کیا کر سکتے ہو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہو جائے گا ہے۔ لیکن ہمیں جو قرآن پاک جو چیز ہمیں سکھاتا ہے نا، وہ مثلا یہاں صبر کی جو یہ پورا ایک جو ہے نا موضوع ہے صبر کا، اس سورہ بقرہ میں جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اگر بے چین ہو، بیمار ہو، غریب ہو، مسکین ہو، حاجت مند ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، تو کیا کرو؟ مدد مانگو اللہ سے۔ کس ذریعے سے؟ یا اللہ کوئی چیز بھی دسنا، فرمایا کہ بالصبر، صبر سے، اور دوسرا صلاۃ، نماز سے جو ہے نا۔ اور صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مضبوط کرو، اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ
یہ اخلاقی جو اقدار ہیں یہ سارے اصل میں مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا ذہن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا بادشاہ کون ہے؟ ذہن ہے. ہم لوگ دل کہتے ہیں لیکن اصل میں ذہن ہے جو ہے نا، اس سے مراد جو ہے نا وہ دوسرا وہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا وہ مراد نہیں ہوتا، اصل میں اس سے مراد جو ہے نا مائنڈ ہوتی ہے، یعنی جو انسان کی پوری جسم پر جس کا کنٹرول ہے. اور ماہرین نفسیات ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ہے نا کہ انسان کا ذہن اتنا طاقتور ہے کہ آپ اپنے جسم کو بیمار بھی کر سکتے ہو اور صحت یاب بھی، سیریسلی جو ہے نا. اور قرآن پاک ہمیں اخلاق کے ذریعے اصل میں بڑی اعلیٰ قسم کی دوائیاں ہیں یہ، جو ہمیں مختلف مواقع اور مختلف جگہوں ہمیں کام آتی ہیں جو ہے نا. مثال کے طور پر جو ہے نا، اب کوئی آپ سے بحث کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ دیکھو یہاں ایک تو یہ کرو کہ عفو سے کام لو، درگزری سے، اور اس کے لیے ایک بڑا جگر چاہیے. عفو درگزری، کسی نے آپ پر زیادتی کی یا ظلم کیا تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا حق بنتا ہے بدلہ لینا، انتقام، واقعی. لیکن نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا ذہن جو ہے نا. سو دیز آر، میں اکثر اگر لوگوں کو جب جاتا ہوں اپنے طالب علموں کو تو وہ یہ کہ یہ اخلاقی اقدار آر لائک کمپیوٹر پروگرامز، یا یوں سمجھیے کہ یہ ایک خاص قسم کا اپ ہے اور الگریدم ہے جو آپ زندگی کے آغاز سے آخری عمر تک یہ سیکھتے رہتے ہیں، ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی جی ہے. ہاں. ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعلیم دینا کس حد تک ایفیکٹو ہو سکتا ہے؟ اس پر اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ آگاہ فرمائیے. آج کل اخلاق تو ہمیشہ ہی جو ہے نا اہم ہے، چونکہ اخلاق کے بغیر انسان پھر کیا بن جاتا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے، یو ول بیکم ٹرانزیکشنل، تجارتی بن جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، وچ از اوکے جو ہے نا. یعنی آپ مجھے 1 روپیہ دیں گے تو میری کوشش ہوگی نہیں جو ہے نا، میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا 1 روپیہ اور 5 آنے، تو آج کل یہاں پیسے استعمال کرتے ہیں یا کیا جو ہے نا آپ یہاں استعمال کرتے ہیں، جو مرضی ہے. دس از ٹرانزیکشنل، تجارت ہو جائے گی جو ہے نا. اور انسانی معاشرہ، انسانی خاندان، انسانی دوستیاں، انسانی رشتے جو ہے نا ٹرانزیکشن سے نہیں بنتے جو ہے نا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیپٹلزم کی، جو ہمارا کیا جو ہے نا سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ آج اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے. اور آج کا تعلیمی نظام جو ہے سیڈلی وہ بھی اسی طرح سرمایہ دارانہ اس کی سوچ بن گئی ہے، اور نوجوانوں کے دلوں سے اب رحم اور کرم ختم ہو گیا ہے. اس لیے اشد ضرورت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خانوادی زندگی جو ہے، خانگی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. خانگی زندگی اس وقت آباد ہوتی ہے جب دونوں جانبین میں کیا ہو؟ رحم اور کرم ہو، عفو درگزری ہو، صبر ہو، دونوں میں جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ ہو. ہم نے کوئی تجارت تو نہیں کرنی، اگر یہ غصہ کرے گا پی جاؤں گی جو ہے نا، ہے یہ اگر زیادتی کرے گا تو کوئی نہیں جو ہے نا کل میرا بھی حق بنے گا. اخلاق کے بغیر انسانی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. اس کا ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، میں چونکہ وہاں رہتا ہوں برطانیہ میں، تو برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ٹرانزیکشنل دنیا بنائی ہے اس کا اب نقصان یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 ملین برٹن میں لوگ لونلی ہیں. لونلی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے پورا ہفتہ کسی انسان کو نہیں دیکھا، نہ ملا. یہ بوڑھے اور نوجوان بھی جو ہے نا اس میں شامل ہیں. جی، معاشرتی زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ ان چیزوں سے نکالنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس موضوع پہ آپ کی گفتگو سے ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا. تو ناظرین، آج کی جو گفتگو تھی بڑی پرمغز رہی اور ہم نے اسے بہت فائدہ اٹھایا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم،
آپ شمس الضحیٰ